اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد الرسل وخاتم المعصومين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسل الله قاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ. بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا. بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا. پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا. زمین ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا. بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا. کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی. خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عما نوالہ و اتم برہانہ صبح 9 بجے تاثر جو آل پاکستان سنی کانفرنس انشاءاللہ منعقد ہوگی، اس کی دعوت کے سلسلہ میں آج کے اس سنی کنونشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے. سٹیج پر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پختونخوا کے امیر استاذ العلماء فخر السادات حضرت پیر سید ظفر علی شاہ صاحب بنوری حافظہ اللہ تعالی رونق فروز ہیں. تحریک صراط مستقیم خیبر پختونخوا کے امیر شیخ الحدیث مفتی محمد شفیع اللہ جلالی صاحب اور تحریک صراط مستقیم خیبر پختونخوا کے ناظم اعلیٰ محتشم ڈاکٹر محمد بابر قادری صاحب یہ سٹیج پہ رونق فروز ہیں. آج کے اس اجتماع کے اندر پشاور کے جلیل القدر
علماء و مشائخ جلوہ گر ہیں، جن میں حضرت علامہ مفتی محمد انعام اللہ چشتی صاحب زیدہ شرفہ، حضرت علامہ مولانا محمد عبد الرحمن حبیبی صاحب حافظہ اللہ تعالی، حضرت علامہ مولانا محمد قاسم صاحب حافظہ اللہ تعالی، حضرت علامہ مولانا محمد احسان اللہ صاحب زیدہ شرفہ، حضرت علامہ مولانا محمد زیور خان صاحب زیدہ شرفہ، حضرت علامہ مولانا شاہ رضا صاحب حافظہ اللہ تعالی، علامہ مولانا علی الرحمن رضوی صاحب زیدہ شرفہ، حضرت مولانا محمد عبد القیوم صاحب حافظہ اللہ تعالی، مولانا محمد شبیر احمد صاحب، سید محمد علی شاہ صاحب، میاں عماد الدین صاحب اور کارکنان اہل سنت، عوام اہل سنت اس کنونشن میں رونق افروز ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ سب کا آنا اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور رب ذوالجلال ہم سب کو اس عظیم مشن پر آگے بڑھ کر غلبہ اسلام کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید قرآن رشید میں رب ذوالجلال نے نبوی مشن کو اجاگر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اس حق اور ہدایت کو ہر دین پہ غالب کرے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ یہ غلبہ مشرکین کو اچھا نہ لگے، وہ تنگ ہوں، وہ جلتے رہے عداوت میں، لیکن پھر بھی اللہ کا حکم یہ ہے، نبوی مشن یہ ہے، اور اس امت مسلمہ جو آخری امت ہے اس کی ڈیوٹی یہ ہے۔ ہم مسلم ہیں اور اہل سنت ہیں، یہ دونوں پہچانے بیک وقت اللہ کے فضل سے میسر ہیں۔ جب کرسچن، جیوز، یہود و نصارہ ہندوؤں و سکھوں کے مقابلے میں ہماری پہچان کی ضرورت ہوتی ہے تو لفظ مسلم سے ہماری پہچان ہوتی ہے، لیکن دور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے ہی کلمہ گو لوگ جو مسلمان کہلاتے تھے ان میں مختلف فرقے پیدا ہونا شروع ہو گئے، روافض، خوارج، قدریہ، نواسب، تو ان سے اپنی پہچان کے لیے حق والوں نے اپنے آپ کو اہل سنت کہلوانا شروع کیا۔ یعنی جتنی عمر لفظ اسلام کی ہے اتنی ہی عمر لفظ اہل سنت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے پہلے زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے حق پرستوں کے لیے یہ الفاظ ادا ہوئے، جس طرح کہ الکامل میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ کربلا کے میدان میں سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث ان لفظوں سے روایت کی کہ میں نے براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ لفظ سنے، درمیان میں اور کوئی راوی نہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی ولاخی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی جان امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہم دونوں کو فرمایا، انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ۔ سبحان اللہ۔ کہ اے حسن و حسین تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو اور تم دونوں اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔